تو اللہ تعالی ہمیں فتنوں سے ضرور محفوظ فرمائے گا۔ حضرت امام مالک فرماتے ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ، جب میری ماں نے پہلے دن 7 سال کی عمر میں، بلکہ اس سے بھی پہلے، مجھے میرے استاد حضرت ربیہ الرائے رضی اللہ تعالی عنہ ان کی مجلس میں پڑھنے کے لیے بھیجا، تو میری ماں اپنے ہاتھوں سے میرے چھوٹے سے کے سر پہ امامہ باندھ رہی تھی کہ آج میرا بیٹا پہلے دن پڑھنے جا رہا ہے۔ تو جب میں جانے لگا، میری ماں نے امامہ باندھتے ہوئے مجھے فرمایا تھا، اذهب الى ربیہ فخذ من ادبہ قبل علمہ، میرے بیٹے جا ربیہ کے پاس، اپنے استاد کے پاس، وہ بہت بڑے عالم ہیں، وہ انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، جاؤ ان کے پاس، لیکن ان کا علم بعد میں لینا، ان کا ادب پہلے سیکھنا۔ فرمایا ان کا علم بعد میں لینا، ان کا ادب پہلے سیکھنا۔ یہاں ادب سے مراد ہے ان کا وے آف لائف، ان کا زندگی گزارنے کا طریقہ، ان کے اٹھنے بیٹھنے کا انداز، ان کے لباس کا انداز، لوگوں سے بولنے اور ڈیلنگ کرنے کا انداز۔ صرف استاد سے علم نہ سیکھنا، بلکہ ان سے ان کی شخصیت بھی سیکھ کے آنا، ان کا رنگ اپنے اوپر چڑھا کے آنا۔ جب مائیں اپنے بچوں کو یہ نصیحت کرتی ہیں تو وہی بچے بڑے ہو کے امام مالک کے عظیم رتبے پہ فائز ہوتے ہیں۔ تو فرمایا پہلے ان کا ادب سیکھنا، پھر ان کا علم لینا۔ اور پھر ادب کے بارے میں بہت بڑی روایات ہیں، لیکن میں صرف ایک روایت یہاں طلباء کے لیے، اپنے پیر بھائیوں کے لیے عرض کرتا ہوں کہ اس ادب کو بھی ہم نے ساری زندگی ملحوظ رکھنا ہے۔ حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کاتبین وحی میں سے ہیں، اور وہ ہیں جنہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 زبانیں اپنی توجہ سے سکھا دی، اور جس بادشاہ کے پاس بھیجے جاتے وہ زبان سیکھ کے جاتے، اور کاتبین وحی میں ان کا پہلا نمبر ہے۔ اور بزرگ صحابی تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ ایک دن ان کی فیملی میں کوئی فوت ہو گیا، اس دنیا سے چلا گیا، تو آپ بزرگ صحابی تھے، اپنے اس رشتہ دار کا جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لائے۔ ایک خچر پہ سوار تھے، تشریف لائے تو اس خچر کی نکیل اور لگام پکڑی گئی، آپ نیچے اترے، جنازہ پڑھایا، لوگوں نے آپ کی دستبوسی کی۔ جب واپس جنازہ پڑھا کے اپنی سواری پہ سوار ہونے کے لیے تشریف لائے، لوگوں کا جمع غفیر تھا جو اس صحابی رسول کی زیارت کر رہا تھا، تو ان کی رکاب کو تھامنے کے لیے حضرت عبداللہ ابن عباس آگے ہو گئے اور ان کی رکاب تھامی کہ آپ اپنا پاؤں یہاں رکھ کے بیٹھیں۔ تو حضرت زید ابن ثابت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا خل عنکا یبن عم رسول اللہ، اے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، آپ ہمارے لیے قابل احترام ہیں، آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ آپ پیچھے ہٹ جائیں، یہ ادب کا مقام ہے، کوئی اور یہ رکاب تھامے۔ آپ نے فرمایا ہاکذا یفعل بالامراء والکبراء، ہمارے نبی نے فرمایا ہے کہ علماء کا احترام ایسے ہی کیا جاتا ہے۔ تو آپ میرے نبی کی امت کے عظیم عالم ہیں، صحابی رسول ہیں، عمر میں مجھ سے بڑے ہیں، مجھے میرے پاک نبی نے یہ سکھایا ہے کہ علماء کا احترام ایسے ہی کیا جاتا ہے۔ تو حضرت زید ابن ثابت نے آگے بڑھ کے فوراً حضرت عبداللہ ابن عباس کے ہاتھ چوم لیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا ہاکذا امرنا ان نفعل باہل بیت رسول اللہ، فرمایا اگر آپ کو علماء کا یہ ادب سکھایا گیا ہے تو ہمیں حضور کی اہل بیت کا یہ ادب سکھایا گیا ہے کہ ہم آپ کے ہاتھ چومیں گے، ہم آپ کی بلائیں لیں گے، ہم آپ پہ قربان جائیں گے کہ آپ ہمارے نبی کی اہل بیت کے چشم و چراغ ہیں۔ یہ احترام باہمی آج تک اہل سنت والجماعت میں قائم چلا آ رہا ہے اور انشاءاللہ قائم رہے گا۔ اور یہ کیوں قائم رہے گا؟ میں کہتا ہوں یہ حضرت امیر السالکین رحمت اللہ تعالی علیہ اور حضرت پیر محمد شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ اور حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ کے قدموں کے صدقے سے قائم رہے گا، یہ ان خانقاہوں کی برکت سے قائم رہے گا۔ جب تک صوفیاء کی خانقاہیں آباد ہیں تو وہ طریقہ جو پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا وہ امت میں آگے بڑھتا رہے گا۔